بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ تک پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، الا الی اللہ تصیر الامور، صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ تمہیں اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو جو اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ سورہ شورا کی یہ آخری دو آیات، آیت 52 اور 53 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنے کلام کی یہ شان ارشاد فرمائی ہے کہ یہ مردہ دلوں کے لیے بمنزلہ روح کے ہے، اندر کا اندھیرا دور کرنے کے لیے گمراہیوں اور جہالتوں میں بھٹکنے والے انسانوں کو جو چیز نور مہیا کرتی ہے وہ کلام اللہ شریف ہے، اللہ کا کلام کتاب اللہ قرآن عزیز ہے۔ اس کی روشنی ان ظاہری سورج چاند اور ہماری ان لائٹوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس کو روح سے تعبیر فرمایا ہے۔ مردہ دل سے زندہ ہوتے، گمراہیوں کی موت مر جانے والی اقوام کو اس کلام کے ذریعے اللہ پاک نے زندگی بخشی، اور جو خود گمراہ تھے وہ اس کے ذریعے سے دنیا بھر کے رہبر اور رہنما ہوئے، اور یہ ہدایت چلی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، جب یہ روح، یہ کلام اتارا گیا اور اس کے پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔
اب تعالی شان نے حضرت انبیاء علیہ السلام کو یہ شان بخشی ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے ہدایت کی راہ کو کھولتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی راستہ اللہ تک پہنچانے کا صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اسی کی طلب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر گامزن رکھ جس پر چل کر تیرے نیک بندے ہمیشہ انعام یافتہ ہوئے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ارشاد ہے کہ ایمان کی تفصیل جو قرآن پاک میں آئی یہ پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اور اس کے جاننے کا ایک ہی راستہ اللہ نے رکھا ہے، وحی الہی۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، ایمان کی حقیقت اور وہ اعمال جن میں ایمان پایا جاتا ہے، وہ اعمال کیا ہیں؟ جتنے اعمال صالحہ ہیں ان میں ایمان کی روشنی اور ایمان کی روح اور زندگی موجود ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے انسان کو ابدی دائمی ہمیشہ کی زندگی عطا ہوتی ہے، اور وہ ہے اخروی زندگی۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا فرما دیا، سب انسانوں کے سامنے اس راستے کی پوری نشان دہی اور وضاحت فرما دی۔ یہ سیدھا راستہ ہے، اس سے ہٹ کر چلو گے تو وہ سب گمراہی کی ٹیڑھی راہیں ہیں۔ ہر انسان جو سیدھے راہ پر چلنے والا ہو وہ منزل مقصود تک پہنچے گا، ہمیشہ کی سعادت کامیابی اللہ سے پا لے گا، اور جو بھٹک جائے سیدھی راہ کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائے تو ہر بری راہ میں شیاطین اور برے نفوس موجود ہیں، کہ وہ گمراہوں کے ٹولے میں مل کر جائے گا کدھر؟ تو آیت پاک اور اس سورہ مبارکہ سورہ شورا کے آخر میں یہی جملہ ارشاد ہے کہ الا الی اللہ تسیر الامور، سب چیزوں کا انجام اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اے بندے، تیرا سیدھی راہ پہ پڑھنے والا ہر قدم جو تیرے ارادے سے ہوا اللہ کے ہاں وہ نیکی شمار ہے۔ ہم جو مسجد میں آتے ہیں گھر سے چل کر، یہ سیدھے راہ کی ہمیں توفیق ملتی ہے، اور حدیث پاک میں صراحت ہے ہر قدم پر ایک نیکی بھی ملتی ہے، گناہ بھی مٹتا ہے، اور جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، اے بندے انجام تو جائے گا کدھر؟ تیرا اللہ کی عدالت میں پیش ہونا مقرر ہو چکا ہے، اور وہ کسی بندے اور مخلوق کا قول اور عہد نہیں ہے، رب کائنات کا وعدہ ہے۔ رب کے سارے وعدے سچے، تو اس پر نظر رکھا کر کہ میں نے ہر پھر کر یہاں کی زندگی گزار کر ہماری روح تو فرشتہ نکالتا ہے تو کدھر لے جاتا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور نیک روحیں عرش رحمان تک لے جائی جاتی ہیں، اور مومن ایمان والے اعمال کرنے والی روح جاتے ہی اللہ کے عرش کے قریب خدائے پاک کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔
یہ ہمارے سجدے جو زمین پر آج ہم کر رہے ہیں یہ رائے گاہ حقارت نہیں ہے، یہ ہر آن اس قوت کو بڑھا رہے ہیں جو ہماری جان اور روح کے لیے بمنزلہ اصلی حیات اور زندگی کے اور حقیقی کامیابی کا یہی راستہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے نور کے ذریعے دیا۔ یہ نور کا قیامت موجود ہے، جو جتنا چاہے آج حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری اولادوں اور نسلوں کو نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ یہ خود دعا مانگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے، ہمارے لیے نور کا سبب بنا۔ یا اللہ پاک اس کلام کے ذریعے آج بھی ہمارے دلوں کو ایمان کی زندگی عطا فرما، قبر کے اندھیرے میں یہ نور ہمیں نصیب رکھنا، قیامت کی حشر سامانیوں میں یا اللہ پاک اسی روشنی کے ذریعے ہم تیرے ابدی جنت تک پہنچنے والے ہیں۔ ہمیں اپنی نجات کا پروانہ عطا فرما۔ قرآن پاک کے تمام بتائے ہوئے اعمال نورانی ہیں، نماز ہے، ذکر اذکار، تلاوت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، قبول فرما، ہر گمراہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش، جو زندہ ہیں دین کی سمجھ عمل کی توفیق یا اللہ پاک حسن خاتمہ اپنی جناب سے نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ شورى کی آخری دو آیات مبارکہ 52 اور 53 کی تلاوت ترجمہ تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے ولاگ جو کہ سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں، آپ تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں اور کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکیں۔ یقیناً اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، آباء و اجداد کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔